السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول رپورٹس اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج پاکستان میں پچھلے کئی دنوں کی طرح ایک اور بہت سفارتی لحاظ سے عام دن ہے۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت موجود ہے اور پاکستان کو مستقل ایک خوشی کا موقع منانے کا ہمیں موقع ملتا ہے اور ایک پرائیڈ بھی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے بہت اہم رول پلے کیا ورلڈ پیس میں، اور جو اسلام آباد کا ایم او یو ہے اس کی سگنیچر ہونے کے بعد اب یہ پہلا ٹیکنیکل مرحلہ ہے امریکہ اور ایران کی پارٹیز کے درمیان، اور سائیڈ لائنز میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ جو میرا پینل ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ سچویشن آگے سے کیسے انفولڈ ہوگی، اور جو انسرٹنٹی ہم پہلے وٹنس کرتے رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس سے آگے بڑھیں، کیونکہ جو لبنان کا فیکٹر ہے اس کے حوالے سے تشویش اپنی جگہ پہ ہے۔ ٹرمپ صاحب کی جو ووٹیلٹی ہے ان کی پرسنالٹی میں، وہ بھی بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کر چکی ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ قمر چیمہ صاحب موجود ہیں، آئی آر ایکسپرٹ ہیں، اسد نظامی مجھے جوائن کر رہے ہیں اور علی آفتاب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اسد، بطور پاکستانی فار ایگزامپل میں ابھی جے ڈے وینس کو سن رہی تھی تو وہ بول رہے تھے کہ میری زندگی میں دو ہی لوگ اہم ہیں، ایک بھارتی ہیں اور ایک پاکستانی ہے، تو میرا خیال ہے جن کو نہیں ان کی اہلیہ کے بارے میں پتہ ہوگا تو وہ شاید مودی کو نہ سمجھ لیں، بٹ ہی مینشنڈ ہز وائف اینڈ ایف ایم کہ یہ دو اہم لوگ ہیں ان کی زندگی میں۔ جی عبدال، بہت شکریہ۔ ایک تو دیکھیں یہ میٹنگ جو ہے آج سے کچھ دن پہلے جب یہ پہلے معاملات شروع ہونے تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر تو یہ آگے ہو گئے تھے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسرائیل کا جو ایک کانسٹنٹ ایک ایفرٹ ہے کہ کسی طرح یہ جو معاملات امن و امان کی طرف جا رہے ہیں ان کے اندر کسی طرح رکاوٹ ڈالی جائے۔ آپ کل کے روز بھی دیکھ رہے ہیں لبنان کے اندر جس قسم کے اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر 20 جانیں کھوئی گئی ہیں اور اسرائیل نہیں رک رہا۔ اب اس کے باوجود بھی یہ ساری جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ جے ڈی وینس نے جب استقبال کیا شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا، ادھر وٹکاف بھی موجود تھے اور کشنر، یہ وہی وفد ہے جو کہ اسلام آباد بھی آیا تھا، تو یہ مین طرح سے لیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو معاہدہ جو ہے، جو میمورینڈم ہے، اس کے اندر جو دیگر نکات ہیں ان کے ساتھ کس طرح ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ جو کیونکہ اس کو فریمنگ کی جا رہی کہ یہ ٹیکنیکل ٹاکس ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک فریمنگ ہے کیونکہ ان کے اندر تکنیکی جو مسائل ہیں وہ سارے بہت واضح ہیں۔ سب سے بڑی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو یورینیم اور ایران کی جو نیوکلیئر انرچمنٹ کی بات ہے وہ بڑی بیک گراؤنڈ میں جا چکی ہے۔ اب بات جو دو تین چیزیں واضح ہیں، نمبر 1 اس کے اندر اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اور دوسری چیز جو اس کے اندر بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو پیسے ہیں، جو ان کو اماؤنٹس ڈیو ہیں، جو کہ $300 بلین پلس ہے، اس کا کیا جائے گا۔ اس کے اندر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ امریکہ نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ امریکی ٹیکس پیئر اور امریکہ کی حد تک کوئی پیسے ایران کو نہیں دیے جائیں گے، تو یہ ایک اس کے اندر ڈسٹرپٹیو فیکٹر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پھر دیگر اور نکات ہیں جو کہ اس چیز کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ پاکستان نے اس کے اندر اپنا رول ادا کیا، وہاں پہ ہمارا وفد موجود ہے اور وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا اس کے اندر اہم رول ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو، اور اس جو میمورینڈم ہے اس کی فالٹ لائنز بڑی سینسٹیو ہیں، وہ اتنی سینسٹیو ہیں کہ جب یہ سائن ہوا، وہ ای سائن ہوا یا باقی طرح سے سائن ہوا، اس کے چند گھنٹوں بعد ہی اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کی بندش کی خبریں پھر سے آ گئی تھی، اور ایران جو ہے اب اس کے پاس اب دیکھیں ایک ایسا پتہ ہے جو کہ آپ 28 فروری سے پہلے چلے جائیں تو ان کے پاس نہیں تھا، یا اگر نہیں تھا تو میں یہ نہیں کہتا، میں اس کو بیان کو اپنے چینج کر لیتا ہوں کہ ان کو ریئلائزیشن نہیں تھی اس چیز کی اسٹریٹ آف ہرموز کتنا ایک بڑا ان کے پاس پتہ ہے کھیلنے کو۔ تو اب جو بھی ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی اور کوئی بھی اسرائیل کی طرف سے معاملات پیدا ہوئیں گے تو اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش جو ہے وہ فوری طور پہ پریشرائز کیا ہے ایران نے اس کو ویپنائز کر کے، اس کا اثر امریکہ پہ کتنا ہوا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ قمر، یہ کہا گیا ایرانی اتھارٹیز کی طرف سے ہاؤ ایگزیکٹلی دی ادر سائڈ انٹینڈز ٹو کیری آؤٹ دوز کمٹمنٹس، یہ دیکھنا ہوگا ٹیکنیکل مذاکرات میں۔ تو ابھی تک شک تو ہے کہ جو پہلے والے آپ کے ایم او یو والی کمٹمنٹس ہیں ان کو تو پورا کریں، تو پھر اس کے اوپر باقاعدگی سے بات ہو سکتی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی پبلک کوسچننگ بھی ہونی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایم او یو کے اوپر کنکریٹ اینڈ کنسٹرکٹیو ٹاکس بھی ہونی ہے ایک بہتر آؤٹ کم کے لیے۔ جیسے ہم آج پتہ چلا کہ وہ ملاقات ہونی ہے، وہاں پہ تو ایرانین سائڈز نے کہا جی ہم تصویر نہیں بنوائیں گے، ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ جناب ہم
جو ہے اگر معاملات بہتر نہ ہوئے تو ہم نے جیسے پچھلے ہفتے اٹیک کیا تھا، ہم کچھ مہنگے اور طاقتور اٹیک کریں گے. لیبنان کے اوپر جو ہے وہ پراکسیز کو جو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو مختلف دیکھیے پوسٹنگ بھی ہو رہی ہے، پبلک پوسٹنگ بھی دونوں سائڈ سے کی جا رہی ہے اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہی میرا خیال ہے ایک چیز ہے. دوسری طرف ظاہری بات ہے اسپوائلر کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ جو رول پلے کر رہے ہیں میرا خیال ہے امریکن سائڈ جو ہے وہ بڑی سیریس ہے کہ ایران، امریکہ اور حزب اللہ یہ تینوں ایسے ایکٹرز ہیں جن کے اوپر اسرائیل جن کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ امریکن سائڈ جو ہے وہ اسرائیل کو یہ ضرور کنونس کرے گی اور ہر لحاظ سے کورس بھی کر سکتی ہے اور فورس بھی کر سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس ڈیفینیٹلی بہت سارے ٹولز ہیں کرنے کے کہ اسرائیل کچھ ایسا نہ کرے جس سے مزید جو ایم او یو کیا ہوا ہے وہ نقصان پڑے. تو مجھے لگتا ہے کہ سائڈ سے سائڈ بہت ساری چیزیں چلیں گی، لیکن پبلک پوسچرنگ کرنا دونوں سائڈز کی مجبوری ہے، کیونکہ دونوں نے اپنی سائڈ پہ جو ہاکس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ماضی میں اسٹیٹمنٹس جاری کی ہیں، تو اوور نائٹ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ مجھے موقع دیں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ امریکن سائڈ ایران کی اکنامک انٹیگریشن چاہتی ہے، ایران کو مڈل ایسٹ میں مین اسٹریم کرنا چاہتی ہے. یہ وہ بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے جو اسرائیل کے لیے پرابلم ہے، کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ ایران کو رکھا ہے کہ جی وہ ایک پرایا اسٹیٹ ہے، امریکہ کے ساتھ مل کے ہمیشہ ایران کو کارنر کیا، سینکشن کیا. اب امریکن سائڈ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اور میرے خیال میں ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ امریکہ چائنا کیوں ایران سے نیشنل تیل اکیلا خریدے، کیوں چائنیز جو ہیں وہ اس کی انرجی سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں بھی اس انرجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور چیزیں بہتر ہوں گی. آپ دیکھیں گے کہ امریکن کمپنیز ایران میں بیٹھی ہوں گی، وہ جیسے آلریڈی یہ کولیشن بنا ہے، عرب ممالک ہے وہ وہاں پہ پیسے اٹھائے گا. تو قمر آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو $300 بلین کا ریسٹرکچرنگ کا پروگرام ہے اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا بزنس انٹرسٹ آف یو ایس ان ایران. پلیز ہولڈ یو ہے. اور اب ایک اور زاویے سے بات کرتے ہیں. علی، یہ کہا گیا ہے کہ دس ایشو ول بی دا مین ٹاپک آف ڈسکشن ان ٹوڈیز ٹاک اینڈ دا ایشو وڈ بی لیبنن. اب یہ گارنٹی کہ یہ سیز فائر ہو جائے یا ایک الگ سے معاہدہ ہو، یہ سائڈ بائی سائڈ چلتا رہے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ ان ٹیکنیکل ٹاکس کے بعد یہ بھی ہالٹ پہ آ جائے گا جو وہاں پہ صورتحال ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی تک وہ ڈرافٹ نہیں دیکھا جس کے تحت یہ اگریمنٹ سارا طے پا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کے اوپر سائن کیا ہے تو انہوں نے اس کو پڑھا ہے اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ سیز فائر بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا، بلکہ یہ اگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا. دیکھیں، ابھی جو ایک بڑا ڈراسٹک قسم کا ریلیف دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں، اگر ہماری حکومت کو یہ تھوڑا سا بھی شک ہوتا کہ ابھی مزید ہکپس آ سکتے ہیں، ابھی جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، تو یہ جو ریلیف ہے یہ نہ دیا جاتا. سو میں بہت ہوپ فل ہوں، امکان بھی اچھے کا رکھنا چاہیے کہ اب سیز فائر بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور معاملات بھی طے پا جائیں گے. ہاں، لیکن اس میں پھر بھی یہ ضرور ہے، کہنا ضروری ہے کہ کیونکہ جس طرح سے رخنے ڈال رہا ہے اسرائیل، جس طرح سے ابھی تک پیس ڈیل کو سائن ہونے سے اسرائیل نے سنگل ہینڈڈلی روکا ہوا ہے. اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا اسرائیل ایسا کر سکتا ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر یا نہیں، لیکن میں اس میں کہوں گا دیکھیں جو غریب آدمی ہے نا اس کے پاس تو آپشن کوئی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی اس کے پاس اسپینڈنگ پاور نہیں ہے. لیکن جو آپ کا متمول گھرانے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کو میں ابھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو ابھی کچھ پریکٹس کی ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں، اسپینڈنگ کنٹرول رکھی ہے، اس کو ابھی جاری رکھیں اسی طرح. مطلب ویسے میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اب سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا، صلح ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا ریسٹرین ابھی سب کو اپنی اپنی زندگی میں دکھانا چاہیے. اور اسد اس کا مطلب ہے کہ اب علی کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے جب فائنانس منسٹر کو انٹرویو کیا تو میں نے ان سے کہا کہ $200 پہ لے آئیں گے، تو انہوں نے کہا اب آپ دعا کریں کہ آ جائے. تو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو $188 چاہیے. تو علی کہہ رہے ہیں کہ
डोंट बी ओवर द मून, थोड़ा नीचे पाँव ज़मीन पे लेकिन जी गुमान अच्छा रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 188 तक क्यों रुकें, अगर तो हम फिक्शनल बात कर रहे हैं तो 70 पे ले आएँ उसको, वो तो सब ही खुश हो जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन इसके अंदर देखें जो ज़्यादा अहम बात है ना कि एक और चीज़ जो लोग कंसिडर नहीं कर रहे कि अमेरिका जो है वो इस सारे मामले के अंदर बैक फुट पे थोड़ा सा क्यों, और वो क्यों चाह रहा है कि मामलात जो हैं वो किसी किस्म की जंग बंदी की तरफ जाएँ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहे। देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये बिल्कुल मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो अपनी मेज़ से जो कागज़ पड़े हुए हैं, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग है, वो उसको उससे हटाना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मिड टर्म्स आ रहे हैं। मिड टर्म्स की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर पोलिंग सब कुछ ये बताती है कि हाउस जो है वो रिपब्लिकन्स के हाथ से गया, सेनेट के अंदर वो शायद थिन मार्जिन से शायद उसको जीत पाएँ वापस, ये भी मुश्किल है, विच मीन्स कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो बहुत गेन करेंगे इस चीज़ के अंदर। आप याद करें इसी मेज़ पे इलेक्शन कवर किए थे अमेरिका के, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंसी, हाउस और सेनेट तीनों रिपब्लिकन लेके गए थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी और स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन पार्टी आ रही थी। अब एक लेम डक प्रेसिडेंट बनने के इम्कान जो हमें नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ अक्टूबर के अंदर इजराइल के अंदर भी इलेक्शंस हैं। नेतन्याहू साहब जो हैं इस वक्त अपनी सबसे अनपॉपुलर स्ट्रीक जो है उसके अंदर दाखिल हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा इजराइल की हद तक, इजराइल की यूथ जो है, आप जाके उनसे सवाल तो करें, आप उनके मीडिया को सुने तो सही, वहाँ पे उनकी खासी यूथ जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो नेतन्याहू सपोर्टर्स हैं, वो तो उनके साथ हैं, वो तो शायद ताहयात रहें, लेकिन बहुत सारी इजरायली कम्युनिटी जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ, उनके मिला क्या 28 फरवरी से पहले जो स्टेटस को था, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चल रहा था, ईरान अपनी जगह पे बैठा हुआ था, इजराइल जो था वो अपनी जगह पे जो कर रहा था, अमेरिका अपनी जगह पे बैठा था, ये सारा कुछ करके, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च के, इतनी जानी नुकसान करके किसी को कुछ नहीं मिला। और JCPOA जैसे आपको ये लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है वो नेचुरली उनके निज़ाम के मुताबिक चेंज होने वाली है, तो जो नई लीडरशिप है वो अगर वो नहीं प्रपोज करेगी जंग को, तो ये लेबनान का इशू भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डाई डाउन हो जाए। ना सिर्फ चेंज होने वाली है, मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि अमेरिका की हद तक सिर्फ देख लें, अमेरिका इजराइल के बड़े क्लोज टाइज हैं। अमेरिका के अंदर आप आज से 2 साल पहले चले जाएं, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका के, उसके अंदर रनिंग पॉइंट जो था कि वो प्रो इजराइल था कि जी इजराइल हमारे दोस्त हैं। मुझे वो रिपब्लिकन जो है सारे जो खड़े हुए थे, कंटेस्टेंट खड़े हुए थे, उन सबसे पूछा गया ममदानी इलेक्शन में, सॉरी, कि जी आप जो हैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सब ने कहा इजराइल। ममदानी साहब ने कहा मैं इजराइल नहीं जाऊँगा, मैं न्यूयॉर्क में रहूँगा। ममदानी साहब एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के कि जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट है वो ना सिर्फ अमेरिका में, दुनिया भर में बहुत वाज़ेह हो चुका है। एक तो ये बात, दूसरा ये अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत क्रूशियल है, उससे पहले इस सारे मामले को समेटना है, इसलिए स्विट्ज़रलैंड में भी तेज़ियाँ हो रही हैं, इसलिए सफारती महाज के ऊपर भी तेज़ियाँ हो रही हैं कि इस मसले को इन्हें ख़त्म करना है। और इसराइल को भी निबेड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे, ये उनके एनालिस्ट कह रहे हैं। लास्टली आपने लेबनान का जिक्र किया, लेबनान के साथ तो इसराइल का सीज़ फायर है, लेबनान के साथ तो उनका एक सीज़ फायर पैक्ट है, उसकी 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, फिर भी उसकी खिलाफ वर्जी हुई जा रही है। आप देखें, पॉइंट इज़ के बहुत चीज़ें जो है ना क्लैरिटी के अंदर आ चुकी हैं कि इस सारी चीज़ के अंदर 40 साल से एक शख्स इंतज़ार कर रहा है कि यार ये मेरी फेवरेट जंग है और ये मैंने करनी है और ईरान को ये करना है और वो करना है और एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें वो नाकाम हुए हैं, ना सिर्फ नाकाम हुए हैं बल्कि ईरान की स्ट्रेंथ शो हुई उसके अंदर। तो उसके बाद वो हर किस्म की कोशिश करेंगे। इवन मैं इतना एज फार एज मैं ये कह दूंगा कि वो अमेरिका जैसे एलाई को नाराज करने की हद तक जाएंगे कि हम इस मामले को किसी न किसी तरह डिरेल करें। लेकिन क्योंकि बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे मुल्क इसमें मौजूद हैं, ये इतनी आसानी से हो नहीं पाए। अब अली, जो न्यूक्लियर एस्पेक्ट है उसमें ये MOU के बाद भी जो टेक्निकल टॉक्स हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि वो कोई मुतबादिल रखेंगे, ना एक्सचेंज पॉलिसी की बात हो रही है, बल्कि ये भी खबरें थी कि वो तो उसको वहाँ से मूव आउट करवा रहे हैं। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? जी देखें, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड होना है कि अगर वहाँ से सारी इनरिच्ड यूरेनियम को हटाना है तो वो उठा के ले जाया कहाँ जाएगा, वो कौन सा मुल्क है जिसके ऊपर अमेरिका भी ट्रस्ट करता है और ईरान भी ट्रस्ट करता है जहाँ पे वो लेकर जाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप चाहे यूरेनियम का मामला हो, चाहे सीज़ फायर का मामला हो, चाहे पैसे कितने मिलने हैं, कब मिलने हैं, मिलने हैं नहीं मिलने, सैंक्शंस का मामला हो, आप कोई भी चीज़ ले लें। देखें, इस वक्त दोनों फरीकैन जो हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बता रहे हैं कि हम जीते हैं, हम इस वक्त अपर हैंड रखते हैं।
آپ کا جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہ کانٹریکٹ ہونے میں اتنا, اگریمنٹ ہونے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیک اینڈ فورتھ کیوں ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ تمام حکمران واپس اپنے ملک جاتے ہیں, پھر وہ کسی ایک جگہ پر ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جا کر اپنی کانسٹیچوئنسی کو یہ یقین دلانا ہے کہ دے گاٹ اے بیٹر ڈیل آؤٹ آف دی ادر کنٹری. سو یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بہت جلدی, مطلب اگر دونوں بلکہ تینوں چاروں فریقین اگر نیک نیتی سے اس کو ختم کرنا چاہیں بھی, تو اب بات اتنے آگے جا چکی ہے کہ آپ دیکھیں نا, بلینز آف ڈالرز یو ایس کے خرچ ہو چکے ہیں ان کے ٹیکس پیئرز کے اس جنگ میں. کتنے لوگوں کی جانیں ایران میں جا چکی ہیں, کتنے واٹر سیلینیشن پلانٹس پھٹ چکے ہیں, کتنے پاور پروجیکٹس پھٹ چکے ہیں. سو اب اس کے بعد جو ایران کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے بہت زیادہ پیسے اور 2 دہائیاں درکار ہیں. سو اس میں اگر وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں, ابھی تو ایک جنگی جذبہ ایک وہاں پر قائم ہے نا, جس کی وجہ سے لوگ بھوکا بھی رہنے کو تیار ہیں, پیاسا بھی رہنے کو تیار ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن یہ کہا جائے گا کہ آج جنگ ختم ہوئی, کل سے ایک پہلا نارمل دن ہوگا, تو اس دن پھر یہ فیکٹر نکل جائے گا کہ وہ حالت جنگ میں تھے ایک سپر پاور کے ساتھ. اس سے اگلے دن ان کے عوام گھر سے نکلیں گے اور اپنے حکمرانوں کو کہیں گے کہ ہاں جی ہم کدھر ہیں, دوبارہ سے سارا کچھ نارملائز کیسے ہوگا, کتنے دنوں میں ہوگا. سو آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنگ سے نکلنے کے بعد اس ملک میں اس حکومت کا جو ٹھہرنا ہے وہ بڑا کوسچن مارکس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ حکومت اب رہے گی کہ نہیں رہے گی. سو وہ جب تک انشور نہیں کر لیتے کہ جی ہم اپنے عوام کو یقین دلا سکتے ہیں کہ نہیں, اینڈ سیم گوز فار دی یو ایس ایز ویل, کہ جب تک وہ بھی یقین نہیں دلا سکتے تب تک یہ معاملات طے نہیں ہوں گے. ایک بریک لیں گے اور فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات, ٹیکنیکل مذاکرات کا جو پہلا فیز ہے, وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اختتام پذیر ہوا ہے اور بہت تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے. اور لیٹس سی کہ ایگزیکٹلی جب اس حوالے سے پریس سے بات ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں اس وقت پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت موجود ہے, ایرانی آفیشلز موجود ہیں, امریکہ کے نائب صدر ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں ٹیکنیکلی کہ وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے. جب ہم MOU کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سارے مطالبات جو ایران کے ہیں وہ ان امپلیمنٹڈ رہ جاتے ہیں. طارق حبیب صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, علی آفتاب میرے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب بہت شکریہ آپ جوائن کریں. طارق صاحب, بطور پاکستانی ہمیں اس بات کی خوشی تو ہے کہ جیسے جس لیول پہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اپنی نمائندگی کرتی ہے, پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے, کتنا کنونسنگلی بات کرتے ہیں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی, اور آپ نے جنگیں کور کی ہوئی ہیں, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے ایک سپر پاور کو قائل کرنا, کنونس کرنا, اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ کیا سوچیں گے یا کیا ٹویٹ کر دیں گے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ. اس میں فیلڈ مارشل کے جو ڈپلومیٹک سکلز ہیں وہ ڈپلومیٹ تو نہیں ہیں, لیکن آئی ایم امیزڈ کہ آنے والے سالوں میں عاصم منیر صاحب کی جو سفارت کاری کرنے کی صلاحیت ہیں وہ بھی پاکستان میں تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی, اور جو ہماری سیاسی قیادت نے اس میں رول پلے کیا وہ بھی. تو آپ اس سے اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان نے تو جو ایک کانسٹنٹ کی طرح رول پلے کرنا تھا وہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن جو دونوں پارٹیز ہیں وہ بہت انشور ہے ابھی نیوکلیئر پیکٹ کو لے کے یا خرموز کو لے کے یا ان ایسیٹس کو لے کے جن کا مطالبہ کر رہی ہے ایران, اور اسپیسیفکلی لیبنن کو لے کے. دیکھیں مطلب اس میں ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ایران پہلے دن سے جو بات کر رہا ہے, ایران اس بات سے پیچھے نہیں ہٹا. اس کو انٹرنیشنل میڈیا, اس کو امریکہ, اس کو اسرائیل کچھ جس طریقے سے مرضی گھما کے بتاتے رہے, دکھاتے رہے, شو کرتے رہے ان کو, لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ایران جو پہلے دن سے جن نکات کو لے کے اٹھا ہے, جن پہ بات کر رہا ہے, اس سے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. اب آپ دیکھیں کہ ایران نے ویری فرسٹ ڈے سے یہ کہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو لیبنان اس کا حصہ ہوگا. لیبنان میں جب تک اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں گی مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. اس نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کہا تھا کہ جس میں جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کے حوالے سے معاملہ زیرو پر نہیں جائے گا. اگر زیرو پہ جانے پر رکھنے پر مزید رہا امریکہ تو یہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ جب تک حملے نہیں روکے جائیں گے تب تک آپ نئے عروج نہیں کریں گے.
جو باتیں ایران نے کی تھی وہ اس پر قائم رہا, اور اب جب معاملات آگے بڑھے دنیا بھی بیچ آئی, اور سب سے زیادہ جو سب سے اہم کردار پاکستان نے ادا کیا, جس کی وجہ سے ان مذاکرات کا, ان جو مقامی یادداشت ہے ان سب کے ساتھ اسلام آباد کا نام اٹیچ ہوئی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود ہیں, ان کے بارے میں جو دنیا کامنٹس کر رہی ہے, جو تاریخی کلمات کہہ رہی ہے, وہ یقینی طور پہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب فرائیڈے کو جب یہ مذاکرات ہونے تھے, دستخط ہونے تھے, اس وقت اسرائیل نے اسی صبح جنوبی لبنان پہ حملہ کیا, اور اس سے جو ہے وہ شہادتوں کی اطلاعات سامنے ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج مذاکرات ہونے تھے, آج جیسے میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ 2 قصبوں پر اسرائیل نے پھر حملہ کیا اور 12 سے زیادہ شہادتوں کی اطلاعات ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو جمعرات کو مذاکرات منع کر دیے تھے ایران میں شامل ہونے سے مذاکرات میں, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایرانی جو حکومت ہے اس کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ ہماری پہلا نقطہ, ہماری پہلی شرط یہ تھی جب مذاکرات ہوں گے تو تمام محاذوں پر امن کے قیام کے لیے ہوں گے جن میں لبنان سر فہرست ہے. اس کے بعد جو ایرانی حکومت کے ذمہ داران تھے ان کی جانب سے 1 بائی 1 اس حوالے سے بالکل واضح موقف سامنے آ گیا کہ لبنان کے بغیر کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھی. پھر ایک ایپیسوڈ ہوتی ہے کہ پاکستان سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بات کریں اور ایران کو مذاکرات کی ایران کو لایا جاتا ہے. آج سنڈے کو جب یہ مذاکرات کے معاملات آگے بڑھتے ہیں جنیوا میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اسرائیل جو ہے وہ جنوبی لبنان پہ اٹیک کر دیتا ہے. بالکل. طارق حبیب صاحب, آئی ہولڈ یو ہیئر. میں خالد چشتی صاحب کو شامل کروں گی. خالد صاحب, فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے پھر دوبارہ یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم بوم کریں گے. اب اتنے بڑے لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے, پوری دنیا کا میڈیا وہاں پہ ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ اف اٹس پوسچرنگ, it's not very good posturing. If it's pressure tactics, these are not very convincing pressure tactics. تو کیوں کر رہے ہیں پھر ٹرمپ صاحب ایسے؟ بہت شکریہ بطول صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے مجھے کوئی الارمنگ سچویشن ابھی نہیں لگ رہی. اس لیے نہیں لگ رہی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت پریشر ہے. یہ بات چیت ہو جانا, مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہو جانے, مینیفیسٹیشن ہو جانا, پاکستان کا اس میں میجر کنٹریبیوشن کرنا, یہ ساری دنیا میں خاص طور پر زائنسٹ لابی کو پسند نہیں آ رہا. پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ پریشر ہے کہ پہلے بھی جو ڈیلے ہوا جا رہا تھا اس ڈیل کا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو زائنسٹ میڈیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ ایسی کمپرومائزنگ پوزیشن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیفیٹڈ پوزیشن سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, تو ایسی ڈیل کرنے سے اچھا وہ ڈیل کرے ہی نہ. تو اتنا پریشر تھا, وہ اپنی پاپولیرٹی ان حلقوں میں لوز کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس طرح کے بیانات دے کر ان کو بھی ایک ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن میں رکھنا ہوتا ہے. اور دوسرا, آپٹکس اور پوسٹرنگ بالکل ہوتی ہے جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں. اگر دونوں طرف سے کلیئر کٹ وکٹری نہ ہو, جو کہ اس صورت میں نہیں ہے, اگر ایک سائڈ ڈیفیٹڈ ہو تو کوئی پوسٹرنگ نہیں ہوتی, کوئی بیانات نہیں ہوتے, صرف ایک طرف ڈیفیٹڈ اور ایک طرف وکٹوریس سگنیچر ہوتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیونکہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ایران نے حاصل کیا ہے, امریکہ اپنی جو پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے بینگ سپر پاور, اس کو لیٹ گو نہیں کرنا چاہتا. تو آئی تھنک اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈیں اپنی اپوزیشن ہے جو اس ایگریمنٹ کی اپوز کرنے والی سائڈیں, ان کو وہ خوش کرنے کے لیے بھی ان پر اوبلیگیٹری ہوتا ہے. اور خالد صاحب ایک اور سوال لے لیجیے گا, کیونکہ ایم او یو میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنی ملٹری آپریشنز کو بھی آگے نہیں بڑھانا, اور پھر بعد میں ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ جو آپ کے اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں وہ حزب اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے, ان کو بھی ایران روکے. تو ایران یہ کیوں چاہے گا؟ وہ اس کا ایک اثاثہ ہے, اور وہ ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ کمزور ہو. اور تو لیبنن کے کانٹیکس میں اب حزب اللہ کو کمزور کرے, کیا ہوگا حزب اللہ کمزور؟ نہیں, بالکل نہیں چاہے گا. میرا خیال ہے ہیویلی کنڈیشنڈ ہوگا, اور آبویسلی اس طرح پراکسی جو ایران ہے اس کو ڈس اون یا ڈمپ نہیں کرے گا, بیکاز لانگ ٹرم اسرائیل کا لیوریج ہی یہی ہے. کیونکہ ایران کے جو لیوریج اسرائیل کے اوپر ہے سب سے بڑا حماس ہے اور حزب اللہ کا ہی ہے وہ, اور اس وجہ سے ہے کہ ایران کو پتا ہے کہ اتنی جغرافیکلی دور ہو کے وہ اسرائیل پر پریشر اس طرح نہیں ڈال سکتا. اور اسرائیل نے آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ان کو ڈیمیج کیا حزب اللہ کو. آپ ڈیٹا پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک جو مین جنگ لڑی گئی ہے ایران کی, امریکہ اور اسرائیل نے جو کی تھی, پورے اتنے مہینوں میں اور 3400 ایرانی شہید ہوئے ہیں. جبکہ آپ نوٹ کریں کہ اسرائیل نے اسی جنگ کے بہانے یا اسی گارب آف دس وار
3900 لیبنیز شہید کیے ہیں اور تقریباً 1 ملین لوگ ہوم لیس ہیں یا ڈسپلیسڈ ہیں. تو کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا. ہمارا سب کا فوکس تھا ایران میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس دوران اسرائیل جینوسائیڈ بھی کر رہا تھا، کیپٹلائز کر رہا تھا اس ایڈوانٹیج کو اپنے حق میں کہ دنیا کی نظریں کیمرے سارے ادھر دیکھ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کی اس حرکات کے بعد خاص طور پر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ حملے جاری ہیں، تو ایران میرا نہیں خیال میننگ فل ٹرم میں کوآپریٹ کرے گا انلیس وہ بہت زیادہ اوور سیٹسفائیڈ ہوگا تبھی کرے گا. آپ نے نوٹ کیا کہ ان کی ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ حزب اللہ پر کے خلاف کتنی سیریسنس سے بمباری بند کی جاتی ہے یا ان کو ڈس آرم یا ہارم کرنے سے اسرائیل کتنا کنٹرول ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ کنڈیشن. خالد صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہے. علی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سفارتکاری کا کردار امریکہ اور ایران میں تو پلے کر رہا ہے، لیکن چونکہ پاکستان ڈز ناٹ وانٹ ٹو اسپیک ٹو اسرائیل ڈائریکٹلی اور ہم میں سے کوئی بھی نہ یہ چاہتا ہے نہ یہ ہوگا، لیکن دوسری طرف جو اسرائیل یو ایس کے علاوہ اسرائیل سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس طرح سے، تو پھر کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے کہ لیبنن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ امن ہو؟ کیا باقی مسلم ممالک آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بہتر طریقے سے انگیج کریں گے؟ واٹ کین بی ڈن؟ فار ایگزامپل جیسے پاس میں سعودی عربیہ بات کرتا رہا ہے مختلف معاملات پہ. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اسرائیل سے بات کرنے کا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کو نہ کسی اور مسلم ملک کو. بنیادی طور پہ میری تو نظر میں اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرنلی امریکہ کا مسئلہ ہے. امریکہ کو ایک انٹرنل ڈائلاگ کے تھرو اس کو ہیلپ کرنا، مطلب اس کو کسی سائڈ پر لگانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے پاس یہ آپشن تھوڑی ہے کہ وہ کہے کہ اچھا جی کل کو ہم جو ہے نا ہم چائنیز بلاک میں چلتے ہیں یا ہم رشین بلاک کو جوائن کر لیتے ہیں. ان کا سارا اسلحہ آتا ہی امریکہ سے ہے. سو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر اف امریکہ puts his foot down and says کہ یہ چیز اب ان ایکسیپٹیبل ہے اور کل سے نہیں ہو سکتی، تو اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر کے اسرائیل کچھ بھی کر دے گا. میرا فہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. سو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ریسنٹلی میں میں آپ کی بات کر رہی ہوں، ریسنٹلی کتاب لکھی گئی تھی، میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے، وہ انڈین آتھر نے لکھی ہے اور اس میں کہا ہے کہ انڈیا میں جو نیتنیاہو کی سپورٹ ہے اتنی اسرائیل میں نہیں ہے جتنی انڈیا میں. تو اگر یو ایس اسرائیل کے سر سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کوئی اور ملک ایسا کر سکتا ہے؟ سوال کے میں پوچھوں آپ سے. اگین دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ انڈیا جتنا مرضی سر پہ ہاتھ رکھ لے یا بغل گیر ہو جائے، انڈیا اس طرح کی ملٹری مائٹ تو نہیں ہے نا. مطلب اس وقت دیکھا جائے تو 3 ہی ممالک ہیں، مطلب جس میں امریکہ شامل ہے، چائنا شامل ہے اور رشیا شامل ہے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی جو ملٹری مائٹ ہیں جو کہ دوسرے ملکوں کو جنگوں میں جتوا سکتے ہیں، ہروا سکتے ہیں. اور اس میں بھی جو سب سے بڑے 2 ہیں وہ ظاہر ہے چائنا اور امریکہ ہیں. سو اب بنیادی بات یہ ہے کہ جتنے محاذ اسرائیل نے کھولے ہوئے ہیں وہ ان کی ہیلپ انڈیا کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اور کوئی ملک ایسا ہے نہیں جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے. سو بنیادی طور پر ان کو مطلب ہم جانتے ہیں، ہم نے اب اتنی جو ہے وہ باقاعدہ سٹیٹمنٹس بھی پڑھی ہیں، ہم نے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں. چائنا جو ہے وہ بالکل اس کے حق میں نہیں ہے جو جینوسائیڈ اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، پہلے غزہ میں کر رہا تھا، اب لبنان میں کر رہا ہے. سو بنیادی طور پہ ظاہر ہے جو یہ ایران وار شروع انہوں نے کی، رشیا تو اس کے سپورٹ میں ویسے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ رشیا کو پتہ ہے کہ یہ اگر لمبی چلتی ہے خدا نخواستہ تو اس کو اس میں کودنا پڑے گا. سو بنیادی طور پہ ان کا جو ایک ہی دوست ہے، ایک ہی ایلائی ہے، اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ یہ لبرٹی لے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے مجھے لگتا ہے ان کو آشیرواد ہے. سو یہ ایک انٹرنل یو ایس کانفلکٹ ہے جس کو یو ایس ہی ٹھیک کر سکتا ہے. اور طارق حبیب صاحب، آپ نے چونکہ لیبنن میں کام بھی بہت زیادہ کیا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پراکسیز کو جس کو ایڈریس کر رہے ہیں ٹرمپ، اور وہ کس طرح سے ری شیپ ہوں گی وہاں پہ امن کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں، وہاں پہ اگر ہم جنوبی لبنان کی بات کریں تو وہ مکمل طور پہ حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور حزب اللہ وہاں پہ یہ اس پاور میں ہے کہ وہ باقاعدہ اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایران کو کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کی کیا جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے ویسے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. بالآخر یہ جو معاملہ ہے اسرائیل کا، یہ وہ 10 کلومیٹر تک جنوبی لبنان میں آگے جا چکا ہے.
कपर किला और ताज जैसे कस्बों में वो कब्जा कर चुका है, तो ये उसे वापस करने पड़ेंगे। जो बुनियादी तौर पे अभी जो हड़ताल आई हुई है, जो रुकावट है, जो डेडलॉक है, वो यही है कि जो में आ रहा है कि यहाँ से इजराइल वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। आज इजरायली पार्लियामेंट में इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा कि जहाँ पे जनूबी लबनान में इजराइल मौजूद है, वहाँ से आगे तो जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। यानी एक जानिब ईरान को ये कहा जा रहा है कि जो उनकी शराइत है कि लबनान में अमन होगा, हिज़्बुल्लाह पर बमबारी बंद की जाएगी, जनूबी लबनान में बमबारी बंद की जाएगी। ईरान को ये बात कही जा रही है और दूसरी जानिब इजरायली पार्लियामेंट में ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल अब तक जहाँ तक जा चुका है जनूबी लबनान में, उससे पीछे तो नहीं आ सकता, उससे आगे जाएगा। तो ये सिचुएशन ये बताती है कि वहाँ पर इजराइल नजर है कि वो किसी तरीके से हिज़्बुल्लाह को जो है वो मुकम्मल तौर से खत्म कर सके, तो बज़ाहिर वहाँ पे होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आता। अभी अब ये देखें कि मार्च में यानी 3 मार्च से लेके अब तक जो है वो 4,500 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद किए जा चुके हैं, लेकिन 12,000 से ज्यादा जो है वो जख्मी है। अब आप ये देखें कि ईरान में जो है वो ईरान में इतनी बड़ी तादाद में शहादतें नहीं हुई जितनी जो है वो जनूबी लबनान में की जा चुकी हैं। इजराइल का जो बुनियादी हदफ था वो वहाँ पे तबाही मचाना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे तबाह करना था, और इजराइल उसी रास्ते पे चल रहा है। और मुज़ाकरात के हवाले से भी इजराइल चूँकि इसमें नहीं है, कोशिश है कि किसी तरीके से इसको समझा किया जा सके, तो वो अपनी किसी कोशिश में लगा हुआ है। जैसे ही मुज़ाकरात किसी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो वो फौरी तौर पे जो है हमें ये चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि ठीक है। अब खालिद साहब को शामिल करते हैं। खालिद साहब, ये टेक्निकल मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद आपको क्या लगता है कि MOU का वो कौन सा नुक्ता है जो स्पीडीली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा? इस वक्त ईरान का फोकस तो लेबनान में सीज़ फायर का है या मुस्तकिल जंगबंदी का है, लेकिन आपके मुताबिक वो कौन सा नुक्ता है जो दोनों पार्टीज आसानी से कंसेंसस से इम्प्लीमेंट करवा देंगी? मेरा ख्याल है कि हिज़्बुल्लाह वाला मामला बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है इस वक्त ईरान के लिए, बिकॉज ईरान नहीं चाहता कि मुज़ाकरात के दौरान इजराइल के लिए ये न्यू नॉर्मल रहे कि वो जब चाहे हिज़्बुल्लाह पर हमला कर दे लेबनान पर, या बेघर कर दे लोगों को, निहत्थे लोगों को। तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन सिर्फ ईरान की नहीं चाहेगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ये चाहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी क्रेडिबिलिटी जो जंग में लूज हुई है वो तो अपनी जगह है, जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हुआ है रीजन में भी, नॉर्थ में भी, नाटो में भी, कनाडा का भी, और बहुत सारी जगहों पर जो इन्फ्लुएंस कम हुआ है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पर्सनल क्रेडिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो वो चाहेंगे कि वो पोजीशन अपनी रीगेन करें, और रीगेन करने का पहला और सबसे मोस्ट इफेक्टिव ये है कि वो इजराइल को कितनी नकेलियत मैनेज कर पाते हैं। अगर वो उससे इफेक्टिव नहीं कर पाते तो फिर ये ईरान की परसेप्शन या मिसपरसेप्शन कह लें, वो हकीकत हो जाएगी, और सारी दुनिया ये मानने पर रीअश्योर हो जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ में कुछ नहीं है, सारे कार्ड्स इजराइल के हाथ में। तो इस पे डिपेंडेंट है कि कितना इफेक्टिवली प्रेसिडेंट ट्रम्प ये मैनेज कर पाते हैं और इन्फोर्स कर पाते हैं कम से कम हिज़्बुल्लाह के पॉइंट से। और रेसिप्रोकेशन में ईरान मेरा ख्याल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर खोलेगा जब वो देखेगा कि मीनिंगफुल तौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इन्फोर्स कर दिया। और अली, मैं कल भी ये ओपिनियन मैंने सुनी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना ही नहीं चाहिए ईरान को, और एक ताकि ईरान का वो जो भी एक इम्प्रेशन आता है कि वो भी कुछ चीज़ों में बहुत सख्ती दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है ईरान के पास। जी जाहिर है, मतलब देखें, वॉर उन पर इम्पोज़ की गई है, ये वॉर ईरान ने शुरू नहीं की थी। सो अब ईरान जो है उसके पास जो भी हथियार हैं, मतलब वो चाहे मिसाइल्स की शक्ल में हैं या वो चाहे स्ट्रेटिजिक हथियार हैं, जैसे कि हॉर्मुज़ को बंद करना, तो वो हम मतलब अगेन एक्सपेक्ट कर नहीं सकते एक मुल्क से जिसके ऊपर जंग इम्पोज़ की गई हो कि वो फिर दुनिया की इकॉनमी को मलहूज़ ख़ातिर रखे। देखें ना, वहाँ पर अभी ये फिगर्स बता रहे थे कि कितने लोगों की जान गई है। उसके अलावा वहाँ पर मतलब जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि चलें आप कहें कि वो तो जंग में जायज़ होता है उसको ख़त्म करना, वो तो एक तरफ। हम जानते हैं कि वहाँ पे वाटर सैलिनेशन प्लांट्स उड़ाए गए हैं, हम जानते हैं कि वहाँ पे जो पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स थे उनको उड़ाया गया है, निशाना बनाया गया है। तो उसके बाद अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो जो है वो आलमी मईशत के लिए हॉर्मुज़ को खुला रखेगा, आई थिंक इट्स अनफेयर इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन
آج کا دن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور جب یہ مذاکراتی سلسلہ ختم ہوگا اور اس کو کال آف کیا جائے گا اور کوئی پریس ٹاک ہوگی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ تکنیکی مذاکرات اس سے پچھلے والے ایم او یو کی کتنا اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو کتنا مضبوط بناتے ہیں. لیکن فی الحال کے لیے ہم سب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ لیبنن کے حوالے سے دونوں پارٹیز کیا فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ جیسے طارق حبیب صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اتنے لوگ ایران میں نہیں مارے گئے جتنے ساؤتھ لیبنن میں مارے گئے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کو تو ویپنائز کیا ہے ایران نے، لیکن لیبنن بھی اسٹریٹجکلی ایران کے لیے اتنا ہی اہم ہے. تو ان دونوں فیکٹرز پہ جب تک ایرانی قیادت کنونس نہیں ہوتی، ہمیں یہ انپریڈکٹیبلٹی کو وٹنس کرنا پڑے گا. لیکن پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے، پاکستان کی قیادت کے لیے آج ایک زبردست دن ہے. جو امن پاکستان دوسرے ممالک کے لیے کر رہا ہے، اس کا معاشی فائدہ پاکستان کو بھی ہونا چاہیے، اس کی بھی تیاری ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.